عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام۔ والجنت والنار مخلوقتان لا تفنیان ابدا ولا تبیدان، یہ جنت اور جہنم اللہ نے پیدا فرمائی ہے، یہ کبھی فنا نہیں ہوں گی اور کبھی ہلاک نہیں ہوں گی۔ فإن اللہ تعالی خلق الجنت والنار، اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو پیدا فرمایا قبل الخلق کے، باقی مخلوق سے پہلے، یعنی انسان کو پیدا کرنے سے پہلے۔ وخلق لہما اہلا، اور جنہوں نے جنت جہنم میں جانا تھا ان کو بھی پیدا کر دیا۔ فمن شاء منہم الی الجنت ادخلہ افضلا منہ، اور اللہ رب العزت نے جن کو چاہا اپنے فضل سے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ ومن شاء منہم الی النار ادخلہ عدلا عنہ، اور جس کو اللہ چاہیں گے جہنم میں بھیجنا ہے تو قانون کے مطابق اس کو جہنم میں بھیج دیں گے، کفر ہوگا یا اعمال فسق زیادہ ہوں گے۔ وَكُلٌّ يَعْمَلُ لِمَا قَدْ فُرِغَ لَهُ وَسَائِرٌ إِلَىٰ مَا خُلِقَ لَهُ، اور ہر شخص وہ عمل کرتا ہے جہاں کے لیے اس کو فارغ کیا گیا ہے، یعنی جہاں اس نے رہنا ہے۔ وَسَائِرٌ إِلَىٰ مَا خُلِقَ لَهُ، اور چل رہا ہے اس کی طرف جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ یہ 83 نمبر ہے۔ جنت اور جہنم پیدا ہو چکے ہیں اور یہ ابدی ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن کریم میں ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس آیت کو دیکھیں تو بظاہر اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، تو جنت اور جہنم کے بارے میں آپ کیوں کہتے ہیں لا تفنیان ابد، ایسے نے فنا نہیں ہونا؟ بظاہر یہ عقیدہ طحاویہ کا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ کے علاوہ ہر کسی نے فنا ہونا ہے، اور آپ کا عقیدہ ہے کہ جنت اور جہنم نے فنا نہیں ہونا۔ اس کا جواب ایک ہے فنائے امکانی، ایک ہے فنائے عملی۔ یہ جو ہمارا عقیدہ ہے کہ جنت اور جہنم فنا نہیں ہوں گے، اس کا معنی یہ ہے کہ عملاً فنا نہیں ہوں گے۔ اور قرآن کریم میں کل من علیہ فان، اس کا معنی یہ ہے کہ ہر چیز کے فنا ہونے کے امکان ہیں، ہر چیز فنا ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی ذات پہ نہ فنا ہونے کا امکان ہے، اور اللہ کی ذات کبھی بھی فنا نہیں ہو سکتی۔ تو ہمارا عقیدہ فنائے عملی کا ہے، عملاً فنا نہیں ہوں گے۔ اور آیت میں فنائے امکانی کی بات ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ ہر چیز فنا ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی ذات کبھی بھی فنا نہیں ہو سکتی۔ ورنہ یہ عقیدہ صرف جنت اور جہنم پہ نہیں ہے، یہ عقیدہ تو ہر انسان کے بارے میں ہے۔ جب جنت میں چلے جائیں گے تو پھر کوئی بھی انسان فنا نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ رہے گا۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں جی ہمیشہ تو اللہ کی ذات میں رہنا ہے، تو انسان کیسے ہمیشہ رہے گا؟ اس کا جواب یہ ہے انسان ہمیشہ رہے گا، لیکن اللہ چاہیں گے تو اس کو فنا بھی کر سکتے ہیں، لیکن فنا کریں گے نہیں۔ جس طرح ہمارا عقیدہ ہے کہ کافر نے جنت میں نہیں جانا، لیکن اللہ چاہے تو داخل کر بھی سکتے ہیں۔ مومن نے اگر اعمال بد کی وجہ سے جہنم میں گیا تو ہمیشہ نہیں رہنا، اللہ چاہے تو ہمیشہ رکھ بھی سکتے ہیں، یہ مطلب۔ ایک بات اور سمجھیں، شیطان کی محنت 2 قسم کی ہے۔ چلیں اس کو آگے کرتے ہیں۔ 84 والخیر والشر مقدران علی العباد، اچھائی اور بھلائی یہ انسان کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ جو اچھائی ہونی ہے وہ بھی لکھ دی گئی ہے، اور جو برائی ہونی ہے وہ بھی لکھ دی گئی ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جو لکھ دیا ہو اس کے خلاف ہو۔ تو جو لکھ دیا بھلائی ہونی ہے، اب اگر وہ بھلائی نہ ہو تو اللہ کے علم پر اعتراض ہوگا کہ اللہ کا علم کامل نہیں، ناقص ہے، اللہ کا علم صحیح نہیں بلکہ غلط ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو لکھا گیا اس نے ہونا ہے۔ کیا مطلب؟ جو بھلائی ہونی تھی اللہ نے لکھ دی ہے، اور جو برائی ہونی تھی اللہ نے وہ بھی لکھ دی ہے۔ اب اللہ کے علم کے خلاف کبھی بھی نہیں ہوگا۔ 85 والاستطاعۃ التی یجب بها الفعل من نحو التوفیق الذی لا يجوز ان یوصف المخلوق به تکون مع الفعل۔ دیکھو چل پہلے آگے سن لیں۔ والاستطاعۃ من جہت الصحۃ والوسع والتمکین وسلامت الآلات فهي قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب وهو كما قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها۔ جب انسان کے پاس طاقت ہو
تو اس کے اوپر عمل فرض ہوتا ہے۔ اگر عمل کی طاقت نہ ہو تو انسان پر عمل فرض نہیں ہوتا۔ اگر استطاعت ہو نماز کی تو نماز پڑھے گا، اگر استطاعت نہ ہو تو پھر نماز اس کے اوپر فرض نہیں ہے۔ استطاعت ہو روزے کی تو روزہ رکھے گا، استطاعت نہ ہو تو پھر روزہ اس کے ذمہ فرض بھی نہیں ہے۔ اس استطاعت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک استطاعت وہ ہے کہ جس کا معنی ہے اللہ کی توفیق، اور ایک استطاعت کا معنی وہ ہے جس کا معنی ہوتا ہے صحت، اسباب، یہ چیزیں مل جائیں۔ یہ جو استطاعت بمعنی توفیق ہے یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ ہی توفیق دیتے ہیں تو انسان عمل کرتا ہے، اللہ توفیق نہ دے تو انسان عمل نہیں کر سکتا نیک۔ اسی طرح اور یہ استطاعت جس کا معنی ہے کہ صحت اور اسباب کا ٹھیک ہو جانا، یہ کو اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں، اس استطاعت سے مراد یہ ہے کہ یہ چیزیں بندے کے پاس ہونی چاہیے، بندے کے پاس اسباب ہوں، بندے کے پاس صحت ہو، بندے کے پاس وقت ہو۔ ایک استطاعت یہ ہے، اور ایک استطاعت توفیق معاملہ تو اللہ کا ہے، اللہ توفیق دیں گے تو بندہ عمل کرے گا، اللہ توفیق نہیں دیں گے تو بندہ عمل نہیں کرے گا۔ یہ جو کہتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ آدمی کو حکم اللہ اس کی وسعت کے مطابق دیتے ہیں، اس وسعت سے مراد توفیق نہیں ہے، اس وسعت سے مراد انسان کے صحت اور اسباب ہیں۔ جتنے اسباب ہوں اللہ اتنے ہی حکم دیتے ہیں، اور جتنے اسباب نہ ہوں اس سے زائد کا اللہ بندے کو پابند نہیں فرماتے۔ والاستطاعت التی یجب بها الفعل، وہ استطاعت کے جس کی وجہ سے فعل کو وجود ملتا ہے، یجب وجود ملتا ہے، من نحو التوفیق، جیسے توفیق ہے، یہ وہ چیز ہے کہ مخلوق کی صفت نہیں بلکہ اللہ کی ہے، اور یہ توفیق وہ ہے کہ جس کا فعل کے ساتھ ہونا ضروری ہے، کہ یہ توفیق اور فعل اکٹھے ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ توفیق پہلے ہو اور فعل بعد میں ہو، جو ہی اللہ توفیق دیتے ہیں تو فوراً فعل ہوتا ہے۔ وَأَمَّا الْإِسْتِطَاعَةُ مِنْ جِهَةِ الصِّحَّةِ، البتہ استطاعت کا یہ معنی کہ آدمی صحت مند ہو، صاحب وسعت ہو، صاحب طاقت اور قدرت ہو، صاحب اسباب ہو، اس کا فعل سے پہلے ہونا ضروری ہے، کہ نماز سے پہلے آدمی صحیح ہے نماز فرض ہو جائے گی۔ اگر نماز سے پہلے اتنا بیمار ہے کہ اشاروں سے بھی نہ پڑھ سکے، اب اس کی ذمہ فرض نہیں ہوگی۔ اور اس کا وَبِهَا تعلق الخطاب، اور خطاب کا تعلق اس استطاعت کے ساتھ ہے، جیسے اللہ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ مکلف انسان کو بناتے ہیں، حکم دیتے ہیں اتنا جتنا انسان کے پاس طاقت ہو، اس سے زائد کا انسان کو اللہ حکم نہیں دیتے۔ ایک بات یہاں ساتھ اور سن لیں جو یہاں نہیں ہے لیکن ذہن میں رکھ لیں، انسان حکم کا مکلف جس طرح بقدر وسعت ہوتا ہے اسی طرح بقدر عقل ہوتا ہے۔ جتنی وسعت ہو اتنا ہی مکلف ہوتا ہے، اور جتنی وسعت نہ ہو اتنا مکلف بھی نہیں ہوتا۔ اگر انسان کے پاس لاکھ ہے تو زکوٰۃ لاکھ کی 2500 دینی ہے، یہ نہیں کہ 2 لاکھ کی زکوٰۃ دینی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بالکل اسی طرح انسان مکلف بقدر عقل ہوتا ہے، جتنی عقل ہو اتنا ہی مکلف ہوتا ہے، اور عقل سے زائد کا انسان مکلف نہیں ہوتا۔ اس پر مثالیں سمجھو جو کہ الامت تھانوی رحمہ اللہ نے دی ہے۔ نمبر 1، یہ سمجھیں گے نا، ایک عقیدے پر مثال آپ کو سمجھ آئی۔ ایک شخص تھا گزشتہ امتوں میں، اس نے اپنی اولاد سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میں لکڑیاں جمع کرنا اور میری میت کو جلا دینا، اور جلا کر میری راکھ کو ہواؤں میں اور پانیوں میں بہا دینا۔ وہ فوت ہو گیا، اولاد نے وصیت کی، لکڑیاں جمع کی اور اپنے والد کو جلا دیا، اس کی راکھ کو ہوا میں بکھیر دیا، ہڈیوں کو پھینک دیا۔ اللہ رب العزت نے اس کے اس سارے جسم کو جمع کیا اور پوچھا لما فعلت، یہ تو نے کیوں کیا ہے؟ صحیح بخاری میں کیوں کیا ہے؟ کیوں کرنے کا مطلب یہ تھا یہ تیرے حکم سے ہوا ہے نا، تو نے ایسا کیوں کروایا ہے، یہ معنی اس کا تو نے کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا من خشیت، اللہ آپ کے ڈر کی وجہ سے اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ اب حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بظاہر تو اس پر معافی نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ تو عذاب قبر کا منکر لگتا ہے کہ مجھے اللہ عذاب ہی نہیں دے گا، جب جسم نہیں ہوگا تو عذاب نہیں دے گا،
بھئی اللہ تو جسم کے لیے عذاب دینے کے لیے جسم کے پابند تھوڑے ہی ہیں کہ جسم محفوظ ہوگا تو دیں گے، نہیں ہوگا تو نہیں دیں گے. تو اس کا تو یہ ذہن ہے جسم محفوظ نہیں ہوگا تو اللہ عذاب ہی نہیں دیتے. یہ تو منکر ہے، یہ مسلمان کیسے ہے، یہ تو کافر ہے، مغفرت کیسی ہوگی؟ تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مغفرت اس لیے ہوگی، اس کی عقل میں یہ بات تھی کہ جب جسم محفوظ ہو نا تو اللہ عذاب دیتے ہیں، جب محفوظ نہ ہو تو اللہ دیتے ہی نہیں ہے. یہ نہیں کہ انکار کر رہا تھا کہ اللہ دے نہیں سکتے، نہ دے تو سکتے ہیں، لیکن جسم محفوظ ہو تو اللہ دیتے ہیں، جب جسم محفوظ نہیں ہوتا تو اللہ نہیں دیتے. اس کی عقل ہی اتنی تھی، اس لیے اس کو معاف کر دیا گیا. ثانی فرماتے ہیں ایک مولانا صاحب نے بیان کیا، اللہ تعالیٰ کان سے پاک ہے، اللہ ناک سے پاک ہے، اللہ آنکھ سے پاک ہے. ایک دیہاتی کھڑا ہوا الیاذ باللہ، نقل کفر نہ باشد. اب چونکہ جملہ اس نے ایسا کہتے ہیں نقل کرتے ہیں، ورنہ جملہ زبان پر لاتے بھی اللہ سے ڈر لگتا ہے. اس نے کہا مولوی صاحب یہ اللہ ہے یا تربوز ہے؟ نہ اس کی آنکھ ہے، نہ اس کا کان ہے، نہ اس کا ناک ہے، نہ اس کا منہ ہے. یہ کیسا اللہ ہے؟ یہ کیسا اللہ ہے؟ ثانی فرماتے اس بندے کو کافر نہیں کہنا. کیوں؟ اس کا عقیدہ، اس کا ذہن یہ تھا یہ ہو ہی نہیں سکتا انسان اور آنکھ نہ ہو. کتنا عجیب لگتا ہے. اللہ ہو تو آنکھ نہ ہو، کیسا لگے گا وہ؟ انسان اور ناک نہ ہو کیسا لگتا ہے، اللہ اور ناک نہ ہو تو کیسا لگے گا؟ اب اس بیچارے کی عقل اتنی ہے کہ اس کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا اللہ ہو اور آنکھ نہ ہو. اس لیے اس کو سمجھانا پڑتا ہے کہ نہیں اللہ پاک جو آنکھ کہتے ہیں نا اس کا معنی قدرت ہوتا ہے اور وہ اللہ کی شان کے لائق ہوتی ہے جیسے اللہ ہیں. یہ بات اس لیے اس کو سمجھا رہے ہیں، اس کی عقل اتنی ہے کہ اس سے زیادہ اس کے دماغ میں بات آ ہی نہیں سکتی. اور یہ حضرت نے جواب کس حدیث کا دیا ہے؟ حدیث الجاریہ جو صحیح مسلم میں ہے. معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ایک باندھی بکریاں چراتی تھی. ایک دن بکریاں چرانے کے لیے پہاڑ کی جانب گئی اور میں بھی گیا تو ایک بھیڑی آیا، بکریاں اٹھا کے لے گیا. میں نے اس کو تھپڑ مارا بڑے زور سے کہ تو نے بکریوں کی حفاظت کیوں نہیں کی، لیکن مجھے بعد میں احساس ہوا کہ مجھے تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا. میں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واقعہ پیش کیا. آپ نے فرمایا ایت بہا، لاؤ اس کو. اس باندھی کو لائے تو آپ نے پوچھا کہ این اللہ، اللہ کہاں پر ہے؟ اس نے کہا فی السماء، آسمان میں. پھر آپ نے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. فرمایا آتقھا فإنھا مومنۃ، یہ مومن ہے، اس کو آزاد کر دو. اب اس حدیث سے بظاہر کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ آسمان میں ہے؟ تو ثانی فرماتے ہیں حالانکہ اللہ تو آسمان میں نہیں، اللہ تو عرش پر بھی ہے، فرش پر بھی، آسمان پر بھی ہے، اس پر تو ساری نصوص موجود ہے، لیکن آپ اس کو ایمان کیوں فرما رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ اس کی عقل میں یہ بات سمجھانا مشکل تھی کہ اللہ ہر جگہ پر کیسے ہے، اور یہ سمجھنا آسان تھا کہ اللہ آسمان پہ ہے. جب ہر جگہ پر ہے تو آسمان میں بھی ہے نا، اس لیے اس کا ایمان قبول کر لیا گیا اور فرمایا آتقھا فإنھا مومنۃ. اس پر حضرت تھانوی نے اگلی دو مثالیں دی ہیں کہ انسان مکلف بے قدر عقل ہوتا ہے، جتنی عقل ہو اتنا ہی مکلف ہوتا ہے، اس سے زائد کا انسان مکلف نہیں ہوتا. اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام.